شعبان کے اسپیشل پروگرام میں محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا پہ خصوصی طور پہ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کی جا رہی ہے اور شعبان کے اعمال اور شعبان کے حوالے سے شعبان کی عظمت کو بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ چونکہ باقی پروگرام حضرت مولا سید الشہداء پہ، امام زین العابدین علیہ السلام پہ، حضرت عباس پہ، امام زمانہ پہ انشاءاللہ مستقل پروگرام ہوں گے۔ آج ابتدا میں یوں سمجھیے کہ استقبال شعبان کے حوالے سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور کل چونکہ بعض روایات کے اعتبار سے بی بی کی ولادت باسعادت ہے، لہٰذا اس لیے کسی حد تک ذکر جو ہے ان کا ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ قبلہ علی صاحب تھے ہمارے ساتھ لاہور سے، 2 مرتبہ وہ پروگرام میں شامل ہوئے، اور بنیادی طور پہ وہ اصل میں تو ایک بات ہی بیان کر رہے تھے، اور لگتا یوں ہے کہ وہ ہمارے بھائی اہل سنت تھے، اہل بیت رسول کی محبت ان کے دل میں تھی۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مولا امیر المومنین کی عظمت، ان کی شخصیت آپ محبت کے ساتھ بیان کریں۔ جب آپ پیار سے، محبت سے بیان کریں گے تو بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور بد امنی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس بد امنی کی وجوہات بھی شاید کچھ اس طرح کی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ محبت اور پیار اہل بیت رسول سے نہیں کرتے۔ یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے، اور یقیناً پیار محبت سے ہی بات ہونی چاہیے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کریں گے تو پھر لا الہ الا اللہ کہیں گے تو سب سے پہلے کہیں گے کہ جھوٹے خدا کسی کو نہیں مانتا میں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو پہلا جملہ ہی ہے۔ اسی طرح سورہ الحمد پڑھیں گے تو وہاں پر کہنا پڑے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہے۔ تو لہٰذا یہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی چیز۔ محبت بھی تبھی مکمل ہوتی ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے دشمنوں سے محبت نہ کرے، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اس سے بھی محبت کی جائے، اس کے دشمنوں سے بھی محبت کی جائے، یہ اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ سیاست ہو رہی ہے، یعنی محبت نہیں ہے یہ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں پھر اس کے دشمنوں سے محبت نہ کریں۔ تو لہٰذا وہ اچھی بات کر رہے ہیں اپنے حساب سے، چونکہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اس کے ماحول کے مطابق۔ وَإِلَّا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی مولا علی سے ہم محبت کریں اور جو مولا علی کو تلوار لے کے ان کے سامنے آ جائے، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو، اور پوری فوج لے کے 1.5 لاکھ کی آ جائے، لیکن قبلہ پھر بھی بہرحال ہم یہی کہتے ہیں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو، کہیں لوگوں نے کچھ خدا جھوٹے یہ نہیں ہے، گالی نہ دو، سب بڑی مشکل فرق ہو جائے گا، یعنی ان کے بتوں کو بھی سب نہ کرو، گالی نہ دو، وہی نہ جھوٹے تو ہیں، اگر ان کو جھوٹے نہ کہیں تو وہ تو پہلے دن یہی کہہ رہے تھے حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کہ اپنے بھتیجے کو یہ منع کریں، یہ ہمیں بھی کہتا ہے صفی ہے، ہم بھی وہی سب نہ کریں، سب نہ کریں، تو جن کو کسی نے محترم قرار دیا ہے ان سے ذرا ہاتھ ہولہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ محبت اور پیار جو ہے اس کو تقسیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ واقعاً پاکستان اور ایسا ہی ہے، محبت پیار سے ہی ہے، اور خاندان طہارت کی عظمت بہت بلند و بالا ہے، اس کو اگر ہم محبت اور پیار سے لوگوں کے دلوں میں جاگزین کریں تو وہ یقیناً کی جا سکتی ہے۔ خان جعفری صاحب نے ڈنمارک سے کال کی، مخدومہ کی عظمت، امام حسین کی عظمت، حضرت ابوالفضل العباس کی عظمت انہوں نے خود ہی بیان کی، اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مخدومہ کی مبارک ایک کالر نے ہمیں دی، غلام رسول صاحب کی کال، اور اس کال پہ آپ نے اس وقت مختصر جواب دیا بھی، وہ یہ کہ حضرت علی اکبر میدان کی طرف آئے اللہ کے حکم سے آئے یا اپنی مرضی سے آئے؟ ایسا ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام اصل تو انہی کی بات ہے نا، باقی تو سارے انہی کے تابع ہیں، چونکہ وقت کے امام حسین علیہ السلام ہیں، اور باقی سارے جو کربلا کے شہداء ہیں امام وقت کا ساتھ دیتے ہوئے اور ان کی پیروی میں ان پر قربان ہو گئے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام چونکہ وقت کے امام ہیں، اور جو وقت کا امام ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، اور وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ اور اس کے حکم خدا سے کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ نے علامہ صاحب فرمایا کہ اختلاف کی بات، جی آپ کی آواز بہت کم ہے، ذرا اونچا بولیے گا۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اختلاف کی بات کم کرنی چاہیے۔ ہیلو
हेलो। जी, तो फिर तबर्रा के बारे में क्या हुक्म है? तबर्रा जी, ठीक है किस तरह करना चाहिए? क्या छुप कर करना चाहिए? तबर्रा के बारे में प्लीज बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं इख्तिलाफ की बात नहीं करनी चाहिए, तो लेकिन एक तरफ तो तबर्रा का भी हुक्म है, जी तो ये ठीक है, थोड़ा सा क्लियर ठीक है, कीजिए। ठीक। और दूसरा सवाल आपका क्वेश्चन पहुंच ये गया। कि आप जब या अली मदद कोई कहता है तो आप पीर मौला अली मदद कहते हैं, तो इसका कोई खास रीजन है? बहुत शुक्रिया। सवाल नहीं समझ आया आपका आखिर पे। या अली मदद कहते हैं तो आगे से जो आप पीर पता नहीं मौला अली मदद कहते हैं, कोई ये ऐसा क्यों, कोई ऐसा अच्छा ठीक है, चलें ठीक है जी। अल्लाह के हुक्म से ही सारे हुक्म इमाम से आते थे, तो इमाम का हुक्म जी हाँ। बुनियादी तौर पे अल्लाह ही का हुक्म है। फैज़ान साहब ने बर्मिंघम से कॉल की और उनके सवाल ज़रा मेहरबानी फरमाइए इस हवाले से कि ग़ैबत इमाम ज़माना कब हुई, कहाँ हुई और ज़ुहूर कहाँ से होगा? ग़ैबत इमाम ज़माना जो है 260 हिजरी में हुई, और वो जहाँ पर इमाम का घर था और उसी में सरदाब जिसको कहते हैं ना, ज़ेर ज़मीन जो तबका होता है, तो जब वो गिरफ़्तार करने के लिए आए थे हुकूमत के सिपाही, तो आप सरदाब में चले गए थे। और वो सरदाब अब हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अक़दस के साथ ही बिल्कुल साथ है। सही। तो वहाँ से वो जब कॉल मैं ले लूँ जी, गिरफ़्तार फिर करने गए तो वो कॉल ले लूँ जी, तो फिर इसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला मोहतरमा और किबला सैयद सरकार को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम किबला अस्सलाम। मेरा मकसद कोई ऐसा वैसा नहीं था, मैं एक बात सिर्फ पूछना चाहता, जो मेरी समझ में बात आई है वो मैं आपसे, ये तो बात बिल्कुल बरहक है नहीं कि शुरू से तवातर से 1400 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि 12 इमाम 14 मासूम, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जो मैं समझता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो आप तायद कर दें, अगर गलत हूँ तो करेक्ट कर देना, कि जो मैं समझा हूँ इन हस्तियों को वो इस तरीके से कि हर दावा जो किया जाता है उसकी कोई दलील होती है, और असमत इमाम जो हमारे 12 इमाम, उनकी असमत का इनकार लोग करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों हस्तियां दलील हैं असमत इमाम, हमारे 12 इमाम की जो हैं उनकी असमत की दलील हैं ये दो हस्तियां। करबला में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के दुनिया को ये बताया गया है कि देख लो, जिनको हम मासूम बना के भेजे, अगर उनका इनकार करो तो जिनके बारे में हमने कुछ बोला नहीं, उनकी औलाद को देखकर, तो आप ये उनके लिए दलील है असमत 12 इमाम 14 मासूम की। अगर मैं सही हूँ तो ताइद, अगर बड़ी नहीं हूँ नवाजिश, तो बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश अली जान साहब, आपने कॉल की, इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं जी। ग़ैबत के हवाले से आप फरमा रहे थे। जी, वो मैंने अर्ज़ कर दिया कि वो 260 हिजरी में इमाम वहीं इराक़ से ही जहाँ पर उनका घर था, वहीं से जब उनको गिरफ़्तार करने आए हैं तो वो फिर उनको नज़र नहीं आए, तो वहीं से गायब हो गए आप। लास्ट तो और कॉल जब ले लूं ज़हूर जी। होगा तो वो खाना काबा में होगा। जी, ज़हूर खाना काबा से होगा। गोया सवाल का जवाब पूरा हो गया। आखिरी कॉल ले लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जनाब मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि खातम नबीयीन का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया था और कितने लोग थे, और उनके चंद के नाम जरा बता दें। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। बड़ी नवाजिश, कॉलें जो हैं जी वो बंद कर दी जाएं, इसलिए कि वक्त अब हमारे पास बहुत कम रह गया है। ग़ैबत के हवाले से सवाल का जवाब आपने दे दिया। एक और हमारे भाई थे, उन्होंने कहा कि जनाब बीबी सुगरा का रोज़ा कहाँ है? ऐसा है कि चूँकि ख़ुद इसमें भी इख्तलाफ है मुहक्किकीन में कि आया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सुगरा नामी कोई थी भी या नहीं। अगरचे आप सुनते हैं और मसाइब भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, और फिर कहा गया कि उनको मदीना छोड़ गए थे और बाकी साथ ले गए थे। तो चूँकि इसमें भी इख्तलाफ है बहरहाल कि वो भी बेटी है भी या नहीं, तो अगर फ़र्ज़ तस्लीम कर लिया जाए तो ज़ाहिर है मदीने में ही होगी फिर। या ये कि सुगरा और वैसे जन्नतुल बकी में तो रसूल पाक की
بیویوں کے اب ایسے نشان ہیں، اور بہت سارے ہاشمی خاندان کی خبروں کا پتہ نہیں، سب گرا دی گئی. تو اس لیکن لیے جو مدینے میں لوگ رہتے تھے ان کی قبریں جنت جو ہیں البقیع میں، وہ جنت البقیع میں بنائی جاتی تھی. اور سید الشہداء کی چھوٹی بیٹی صغرا فاطمہ، صغرا سے مراد چھوٹی فاطمہ، جی تو اس اعتبار سے جناب صغرا جناب سید الشہداء کی چھوٹی بیٹی کو کہا جاتا ہے، جو بھی وہ چھوٹی بیٹی تھی. جی وہ چونکہ شیخ مفید نے الارشاد میں یا دوسروں نے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں اس میں وہی جو جن کو ہم فاطمہ کبریٰ اور فاطمہ کبریٰ صغریٰ کہتے ہیں وہ ہیں، اور حضرت سکینہ ہیں، اور جو ابھی روزہ بنا رکھی یا بنت حسین ہیں. تو لہٰذا اس بیٹی کا جو صغرا جس کو ہم کہتے ہیں مطلب اس اعتبار سے وہ برصغیر موجود والے. نہیں ہے. چلیے جی، ایک ہماری بہن کی کال تھی، وہ فرما رہی تھی کہ آپ جب کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں کرنا جی تو پھر تبرے کا کیا معنی ہے؟ اختلاف نہیں کرنا مطلب دشمنان اہل بیت، یا وہی بات جو علی صاحب نے کہی کہ جی. محبت سے کریں، پیار سے کریں، اور آپ نے کہا کہ تو وہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم نے ان کو گالی نہیں دینا یا سب نہیں کرنا تو پھر تبرے کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو لعنتیں بھیجی ہیں وہ تقریباً 33 جگہ پہ ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، ٹھیک ہے. اور جب مباہلہ میں گئے تو کہا کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آ جاؤ میدان میں اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے. تو پہلی بات ہے کہ لعنت گالی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جس پر لعنت بھیج رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. جیسے کسی پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اور جس پر لعنت بھیجتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. اور اگر نعوذ باللہ اگر کہیں گالی ہے تو اس کا مطلب قرآن مجید میں یہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں 33 جگہ پہ جو اللہ نے لعنت بھیجی ہے. تو لہٰذا لعنت جو ہے گالی نہیں ہے. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری کی، ان کے لیے جی، بد دعا کرنا، بد دعا ہے. بد دعا کرنا. اور تبرے کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا دشمنان اہل بیت کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، کوئی جی، ہم ان سے واسطہ تعلق نہیں رکھنا ہے، ہم نہیں ان چاہتے. سے بیزار ہیں، جی. ہم ان کے ساتھ اپنا کوئی ربط نہیں رکھنا چاہتے، کوئی تعلق نہیں. ہمارے مذہب میں چونکہ فروعات دین میں سے تبرہ ہے، جی. تو تبرے کا مطلب یہ کہ ہم مطلب تولا کا معنی یہ کہ ہم اہل بیت رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور جو ان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. جی. ہم ان کو جو ہے ان کے ساتھ کسی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. بیزاری کا اعلان جو ہے وہ کرتے ہیں. علی جان صاحب نے دوبارہ تشریف لائے اور انہوں نے جو بات کی وہ بات بہت اچھی کی. انہوں نے کہ عصمت کی دلیل وہ جو بات کہی بھی جاتی ہے کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب جو ہے وہ قریش میں سے ہوں گے. تو وہ چونکہ پیغمبر کہہ گئے تھے کہ 12 جانشین ہوں گے تو لہٰذا 12 تو وہ ہو گئے، پیغمبر گرامی خود اس میں شامل ہو گئے، اور بی بی آیت تطہیر کے تحت شامل ہو کے یہ 14 جو ہے وہ مکمل ہو گئے. ہمارے پاس 2 ہستیاں ہیں، ایک مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا اور ایک حضرت عباس. ان کی عظمت اپنے طور پہ بڑی واضح ہو کے جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اب جب یہ اتنی عظمت کے باوجود ہم ان کو اس طرح سے معصوموں میں شمار نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو وہ معصوموں میں شمار نہیں ہو سکتا. یقینی طور پہ حضرت جناب مخدومہ زینب، جن سے حضرت مولا حسین بھی کہیں اور مولا حضرت، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مشورہ کیا کرتے تھے ہر کام میں. تو جن سے معصوم امام مشورہ کریں وہ ہستی بہت بلند و بالا تر ہے، یقیناً محفوظ عن الخطا ہے. لیکن چونکہ عصمت کی دلیل ان 14 کے حوالے سے ہے لہٰذا ہم کسی دوسرے کے لیے یہ لفظ میں عرض کروں کہ ان کی خدمت میں کہ کچھ مسلمات ہوتی ہیں کسی مذہب کی. تو مذہب شیعہ کے جو مسلمات ہیں ان میں یہ ہے کہ 14 معصوم ہیں ہمارے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو جب رسول کریم جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف لائے ہیں، اور اگر یہ حدیث جو ہے یہ 8 ہجری کی ہے، 7 ہجری کی ہے، 9 ہجری کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جب چادر میں جمع کیا جا رہا ہے تو چادر میں جمع کیا جا رہا ہے تو اسی گھر میں جناب فاطمہ زہرا کے بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی موجود ہیں، پیدا ہو چکی 5 ہجری میں پیدا ہوئی، بی بی ام کلثوم بھی موجود ہے. لیکن چادر کے نیچے جب آ رہے ہیں، جو باہر سے جو آ رہے ہیں کہ امام حسن آئے، کہا کہ بی بی اپنی اماں کو سلام کیا، انہوں نے کہا کہ
वालेकुम सलाम, कुर्रत ऐनी और सब चीज़ें दाखिल होते गए। तो लिहाजा उसमें रसूल पाक ने बीबी ज़ैनब को शामिल नहीं किया, घर में ही थी ना, तो बीबी कुलसूम को भी नहीं किया। और यही वाक़या बीबी उम्मे सलमा के घर में भी हुआ, मनसब वहाँ भी नहीं किया। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इन लोगों को भी पता होना चाहिए ना, जो पंजतन पाक की बात है वो किसी और की नहीं है। हर एक की अपनी अपनी इज्जत और अजमत और मकाम होता है। हमारे लोग तो जब बात किसी भी हस्ती की करने लगे तो चाहे तो अम्मा फ़िज़ा को हज़रत मरियम से बढ़ा दें, चाहे तो घर के नौकर कंबर को नबियों के साथ मुकाबला करा दे, चाहे तो, यानी ये एक बन गया है हमारे यहाँ, एक रिवाज बन गया है। ये नहीं देखते कि बाबा खुदा के बंदो, कुछ लोग अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होते हैं, कुछ इमाम होते हैं, उनकी इस्मत की गवाही कुरान दे रहा होता है। कहने को तो बीबी मासूमा कौम को भी मासूमा कहा जाता है, लेकिन जाहिर है कि ये इस्मत सुगरा है, इस्मत कुबरा जो उसको कहा जाता है, जिसको सब समझ रहे हैं, वो 14 मासूमों की है। तो लिहाजा इन हस्तियों का, और रसूल पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, तो इस पर ज़रा गौर कर लें कि ऐसा नहीं होता कि आप जिस हस्ती की फजीलत बयान करें तो उसकी फजीलत बयान करने के लिए नबियों को भी नीचे ले जाएं, हज़रत मरियम को भी नीचे ले जाएं और बाकियों को भी। बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जिसका मंज़र और मकाम है वही होना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं मज़हब शिया के मुसल्लमात हैं, और अगर हम दूसरे को भी मासूम समझना शुरू कर दें तो इसका मतलब है मासूम का कौल फेल, उसकी बात हुज्जत होती है, वो दीन के उस दायरे में आ जाती है जो कुरान के बराबर सुन्नत की बात आ जाती है। तो इसका मतलब है वो हमारे लिए माखज़ और सोर्स और मंबा हो जाते हैं। तो लिहाजा ये 14 मासूम हैं जिनकी सीरत को हम सुन्नत कहते हैं, उनका कौल, उनका फेल और उनकी तकरीर हमारे लिए हुज्जत होती है। तो लिहाजा हमें अकीदत में ज़रा अपने हिसाब से रहना चाहिए। ये नहीं है कि जिसकी भी बयान की तो वो कभी सलेमान की और मुकाबला करा दिया बीबी फ़िज़ा से, कभी बीबी फ़िज़ा को जबरील के साथ और किसी। तो ये सारे मसाइल जो है ना, ये बनी हुई हैं फ़नकारियाँ। तो लिहाजा जो मसाइल सही है ना, दीन अकायद सही तरह सीखो। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। क़िबला आखिरी सवाल, और ये सवाल वाक़अन ये नहीं आपसे मैं पूछ रहा कि किस किस ने नहीं जनाजा पढ़ा। सवाल ये है कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे को पढ़ाया किसने था, और कौन कौन से लोग उस जनाजे में शामिल थे? कुछ के नाम ज़रूर बता दीजिए जी। कितने लोगों ने पहले पढ़ा? पहली बात तो ये है कि जनाजा जो पढ़ाया है वो चूँकि रसूल पाक ने खुद वसीयत की थी, ए अली मेरा तजहीज़ व तकफ़ीन आपने करना है, मेरा जनाजा आपने पढ़ना है। तो लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया। और पढ़ने वाले कौन कौन थे? सलमान थे, बूज़र थे, मिक़दाद थे, इमाम हसन थे, इमाम हुसैन थे, फ़ज़ल इब्न अब्बास थे, हज़रत अब्बास थे। तो तकरीबन 8 का आदमी, कसम इब्न अब्बास जी कसम इब्न तो 8 या 9 आदमी ये बनते हैं, क्योंकि वो भी तजहीज़ व तकफ़ीन में शरीक थे। जी। तो ये हैं जिन्होंने जनाजा पढ़ा। बाकी जो लोग थे अपने अपने कामों में लगे हुए थे, कुछ पहुँचे हुए थे सकीफ़ा में, और जब बाद में पलट के आए तो फिर लोगों ने चंद 10-10, 20-20 करके वो हुजरे में जाते थे, तो रसूल पाक को सलाम कहते थे और वापस आ जाते थे, दुरूद पढ़ते थे और दुरूद ज़ियारत पढ़ते करते थे और जी। वापस आ जाते थे। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि जनाजा पढ़ा नहीं गया, जनाजा पढ़ा गया है। जब रसूल पाक जो शरीयत लेके आए, हर चीज़ पर अमल होता रहा। तो ये नहीं है कि कहते हैं जी उनको जनाजे की क्या ज़रूरत थी, वो तो बख्शे हुए थे। यकीनन वो बख्शे हुए हैं, वो तो शाफ़ी महशर हैं, वो दूसरों को बख्शाएंगे। लेकिन क्या वो नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू नहीं करते थे? क्या वो गुस्ल नहीं करते थे? लिहाजा ये अजीब बात है कि जी उनका जनाजा नहीं पढ़ा गया। जनाजा पढ़ा गया, मौला अली ने पढ़ाया। और मासूम का जनाजा हमेशा मासूम ही पढ़ाता है। सरकार हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया और घर के लोगों ने पढ़ा। चूँकि जनाजा एक मरतबा पढ़ दिया गया, और फिर हमारे यहाँ ये भी है एक भी आदमी पढ़ दे तो काफ़ी होता है। दूसरा जनाजा मकरूह होता है जी। इसलिए बाद में किसी को जनाजा पढ़ाने की या पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। बस पैगंबर गिरामी की ज़ियारत को लोग आते थे और पैगंबर गिरामी की ज़ियारत करते करते वो बाहर जो है वो चले जाते थे। काले जितनी हमने ली उनके सवालात के जवाबात मुख्तसर हमने आपकी खिदमत आलिया में पेश किए। क़िबला वक्त हमारे पास इंतहाई मुख्तसर रह गया, और इस मुख्तसर वक्त में आप मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से क्या फरमाना चाहते हैं? जी, मैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो हदीस है आपके मुतल्लिक़ वो पढ़ता हूँ कि जब आपने देखा कि जनाब बीबी सलामुल्लाह अलैहा बैठ के नमाज शब पढ़ रही हैं, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ये ज़िंदान की बात है,
تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے جو غذا ملتی ہے وہ اتنی کم ہے کہ میں تقسیم کر دیتی ہوں بچوں میں، تو لہٰذا مجھے اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ مجھ سے اب کھڑے ہو کے نماز شب تہجد نہیں پڑھی جاتی. کیونکہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے نہ پڑھے. تو البتہ نوافل کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، یہ بھی بات ہے. لیکن اس کے باوجود جب آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا تو آپ نے فرمایا کہ کمزوری کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ. اے پھوپھی جان الحمدللہ آپ بنا کسی استاد کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سمجھانے والے کے سمجھدار ہیں. تو لہٰذا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بی بی سیدہ اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے علم عطا کرتا ہے. چونکہ کچھ حدیث ہے خود رسول پاک کی، فرمایا من اخلص للہ 40 یوما فجر اللہ جنابی الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. جو شخص 40 دن اللہ تعالیٰ کے لیے صرف خدا کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے قلب سے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں ہی قدم بڑھاتی ہیں. تو اس طرح علم جو ہے وہ صرف پڑھنے سے ہی نہیں آتا بلکہ وہ انسان کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ علم عطا کرتا ہے. العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء. اور علم ایک ایسا نور ہے کہ جو اللہ جس کے دل میں چاہے اس نور کو اتار دیتا ہے. اور ہم نے قرآن مجید میں بھی پڑھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے آیا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں اپنی جانب سے علم عطا کیا. تو چونکہ ساری بحث ہو رہی ہے عصمت کی تو انشاءاللہ کسی وقت عصمت پر ڈیٹیلز کے پروگرام ہونا چاہیے. تو عصمت جو آتی کہاں سے ہے؟ کہا گیا ہے کہ عصمت آتی ہے علم کی وجہ سے. کیونکہ جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو وہی معصوم ہو سکتا ہے کہ جس کو پوری شریعت کا پتہ ہے، اللہ کی ہر رضا کا، اس کی ناراضگی کا پتہ ہے. جب پورے علم کا پتہ ہے تو تب وہ قدم جو بھی اٹھائے گا اللہ کے علم کی طرف کی وجہ سے اٹھائے گا اور اس علم پر وہ ایمان رکھتا ہے. تو لہٰذا جن ہستیوں کو علم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور وہی ہو سکتے معصوم. اور اس پر علماء کرام کہتے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رسول کی امت میں کوئی بندہ معصوم ہو جائے، ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہو تو سکتا ہے لیکن وہ جتنا عرصہ اس نے شریعت اور علم نہیں پڑھا اتنی زندگی کا حصہ وہ معصوم نہیں ہوگا. چونکہ ہو سکتا ہے کہ 40 سال 50 سال جب اس نے پوری طرح سے علم حاصل کر لیا اب پوری طرح سے عمل کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے، عقلاً محال نہیں ہے کہ اگلا حصہ اس کا یعنی ایسا ہو کہ جس میں کوئی بھی خطا نہ ہو. لیکن بہرحال جب تک اس کو علم پورا نہیں تھا اس وقت تک ظاہر جب پورا علم نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں ہے تو لہٰذا معصوم وہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ ذرا پڑھیں کہ کہا جاتا ہے کہ اسرار امامت سپرد کیے. تو اسرار امامت سپرد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب پہلا امام دنیا سے جاتا ہے تو امامت اسرار امامت سپرد کرتا ہے. اور حدیثوں میں ہے کہ امام فرماتے ہیں پھر ہمارے لیے نور کا ایک مینار روشن ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عصمت جو ہے وہ علم کی وجہ سے آتی ہے. بڑی نوازش، بڑی مہربانی قبلہ. بہت اچھا پروگرام. آخر پہ ایک بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی جائے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں پوری امت میں جو بہت بڑی شخصیت سمجھی جاتی ہیں، جنہیں حبر امت کہا جاتا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، یعنی بنی ہاشم کی خواتین میں سے جو سب سے زیادہ صاحب بابصیرت اور صاحب عقل ہیں انہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. یہ عظمت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کہ آپ سے عبداللہ ابن عباس نے بھی روایتیں نقل کی ہیں، آپ سے
یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی عظمت جناب زینب ہے کہ آپ سے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے روایات کو نقل کیا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن سے جناب عبداللہ بن جعفر نے روایات کو نقل کیا اور خود مخدومہ نے روایات نقل کی ہیں اپنے والد گرامی سے، اپنی والدہ سے، جناب حسنین شریفین سے، جناب ام سلمہ کی روایات کو بیان کیا ہے مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا نے، اور ام ہانی یعنی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن، ان سے روایات کو نقل کیا ہے میری مخدومہ نے۔ اور ایک بات اور آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ مخدومہ ہے کہ وہ خطبہ کہ جو دربار خلافت میں مخدومہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کے عنوان سے جو خطبہ بیان کیا تھا، اس خطبے کی راویہ ہیں مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا۔ عالم طفولیت تھا، بچپنا تھا، لیکن اپنی ماں کے اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو میری مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا نے محفوظ کیا اور محفوظ کر کے کائنات تک اس بات کو پہنچایا کہ میری ماں نے دربار خلافت میں کیا فرمایا تھا۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔